بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونچا بنا دیتے ہیں، اسے نمایاں کرتے ہیں۔ ہمیں ان تمام باتوں پر آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور پھر اخیر میں چلتے چلتے تھوڑی دیر ماہ مبارک کے اخیر میں، بلکہ مہینہ ختم ہو جانے کے بعد جو زکوٰۃ الفطر وغیرہ کا خصوصی فریضہ امت اسلام پر واجب ہوتا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مجلس اختتام کو پہنچے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سننے سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس عشرے کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فضائل کئی ایک فضائل ہیں، اور کئی طرح کے اہتمام موجود ہیں۔ سرسری طور پر اگر آپ گننا چاہیں تو ایسے گن سکتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھا ہے۔ قدر والی رات اسی میں ہے، مبارک رات کہیں، قدر والی رات کہیں، عظمت والی رات کہیں، وہ اسی عشرے میں ہے، اور یہ دونوں عشروں کے بعد طے ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تیسرے عشرے میں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ پہلے عشرے میں، اور آپ نے اس عشرے میں اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بعد میں اللہ کے نبی فرماتے ثم بدا لی، پھر مجھے یہ ظاہر ہوا کہ یہ دوسرے عشرے میں ہے، تو آپ نے دوسرے عشرے میں اسے حاصل کرنے کے لیے محنت کی، عبادت جاگ کر کے آپ نے کوشش کی کہ اس میں وہ فضیلت مل جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بات بتلائی گئی کہ یہ دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے، یہ تیسرے عشرے میں ہے۔ جب دوسرے عشرے میں نہیں ہے تو حتمی طور پر ہے کہ وہ تیسرے عشرے میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام پورے طور پر اس تیسرے عشرے پر مرکوز ہو گیا، اسی پر پورے طور پر آ گیا، منتقل ہو گیا، اور آپ پورے طور پر خود بھی امت کو، امت کے مردوں کو، امت کی خواتین کو اس کی تلقین کرنے لگے کہ اس آخری عشرے میں آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی راتوں میں سے جو طاق راتیں ان میں ہے شب قدر، اس لیے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس عشرے کی فضیلت کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اسی میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، لیلہ مبارکہ ہے، جیسا کہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ سب سے اصل بات ہے، اس عشرے کی فضیلت کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اب اسی لیلۃ القدر کی وجہ سے اس آخری عشرے میں اعتکاف ہے، تو اعتکاف کی اپنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا، آپ نے ہمیشہ اعتکاف کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی اعتکاف کے سلسلے میں کوئی مستقل حدیث فضیلت کی تلاش کرے تو ممکن ہے نہ ملے، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ باقاعدہ باضابطہ کوئی فضیلت میں روایت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے عشرے کا اعتکاف کرے گا اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی، اس کا یہ درجہ ہوگا، اس کا یہ مقام ہوگا، اس طرح کی کوئی روایت تو نہیں ہے ثابت۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا پوری عمر یعنی مدنی زندگی میں مکمل اعتکاف کی عبادت کا اہتمام کرنا اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین نے ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑی اہمیت والی فضیلت والی عبادت ہے۔ اور اب اس عشرے کی فضیلت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اعتکاف ہے، اور اعتکاف کا مسئلہ کیا ہے کہ اعتکاف بھی اسی لیے مشروع ہے کہ قدر کی رات کو تلاش کیا جائے، قدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے ہی اعتکاف کی یہ عبادت جو سنت ہے مشروع ہوئی ہے، شریعت میں آئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے اس عشرے کی فضیلت کی خاص بات یہ ہے، تیسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں خصوصی محنت کرتے تھے، خصوصی محنت، اتنی محنت جتنی محنت آپ دوسرے عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اہتمام جو کرتے تھے، اس اہتمام میں خاص بات یہ ہے کہ آپ خود بھی اور آپ اپنی ازواج مطہرات کو بھی اٹھو، اس آخری عشرے میں عبادت کر کے اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس پر آپ آمادہ کرتے تھے، تیار کرتے تھے، جگاتے تھے اپنی ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو۔ تو یہ چند پہلو ہیں سرسری طور پر اس عشرے کی فضیلت کے، میں مختصر گفتگو کروں گا ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا
کہ कान यज्तहिदु फिल आशिरिल अवाखिरी मा ला यज्तहिदु फी गैरिही, रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी इतनी मेहनत करते थे जितनी मेहनत आप दूसरे अशरों में नहीं करते थे, दूसरे दिनों में नहीं करते थे। जाहिर रमज़ान में जो अहतमाम है वो गैर रमज़ान में नहीं है, और रमज़ान के आखिरी अशरे में जो अहतमाम है वो पहले दोनों अशरों में नहीं है। इस एतबार से आखिरी अशरे का अहतमाम तमाम से भारी है, रमज़ान और गैर रमज़ान। ये सबसे बुनियादी मसला है। इस सिलसिले में एक दो बात आपके सामने अर्ज़ करनी है, उसे आप समझ लें। और ये बातें कोई नई बात नहीं है जो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा, क्योंकि हम और आप सब सुन्नत के सहाबे किराम के मिशन के हामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कोई नई बात नहीं ला सकते। हर साल रमज़ान आएगा, हर साल वही मुनासिबतें आएंगी, हर साल वही बातें अर्ज़ की जाएंगी सुन्नत की और सहाबे किराम के अमल और उसवे की, क्योंकि हम और आप सुन्नत और सहाबे किराम के उसवे पर चलने वाले लोग हैं। हम कोई नई बात के नाम पर, यूनिक बात के नाम पर कोई नई बात लाएं, कोई अपनी तरफ से अलग इज्तिहाद निकाल करके ले आएँ, ऐसी कोई बात ना हम कह सकते हैं, ना इसके लिए ना ये हमारे लिए रवा और जायज़ है, और ना हमारे लिए इसकी गुंजाइश, और ना हमें इसकी ज़रूरत है। जो मुस्तनद चीज़ें अल्लाह के कलाम, अल्लाह के नबी के फरमान और सहाबे किराम की सीरत में, वो हमारे लिए काफ़ी हैं। दुनिया में आखिरत में नजात के लिए, इज़्ज़त के लिए, हर तरह की भलाइयाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हासिल करने के लिए, इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी इधर उधर की बात की। तो बहरहाल ये बातें ऐसी नहीं हैं जो नई बात कुछ आपके सामने आएगी, वही बातें हैं जो हम और आप हमेशा सुनते हैं। तज़कीर है, याद दहानी है, महज ताकि हम और आप एक बार फिर ताज़ा दम हो करके इस बाबरकत आशरे के लम्हात से और इसके वक्तों से फ़ायदा उठा लें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के बारे में ये बात कि आप इतनी मेहनत इस आखिरी अशरे में करते थे जितनी दूसरे मौक़ों पर, दूसरे दिनों में, दूसरे अशरों में नहीं करते थे। ये मेहनत कैसी हुआ करती थी, क्या था, क्या आप करते थे कि वो मेहनत दूसरे अशरों के मुकाबले में ज़्यादा होती थी? क्या करते थे आप? मिसाल के तौर पर 2 अशरे गुजर चुके हैं, हमने इसमें कुरान करीम की तिलावत की है, क़याम के अंदर भी तिलावत की है, तिलावत सुनी है, और क़याम के अलावा भी हमने कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम किया है। कई पारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़े, हमारे बाज़ बुज़ुर्गों ने, हमारी बाज़ माओ बहनों ने अल्हम्दुलिल्लाह 1 से ज़ायद कुरान करीम की तिलावत मुकम्मल की होगी, ऐसा भी होगा। तो ये तो हम करते रहे, हमने सदक़ात किया, हमने खैरात किया, जिनको अल्लाह ने मौका दिया उम्रा कर रहे हैं, उम्रा करके आ चुके हैं या अभी उम्रे में हैं मिसाल के तौर पर। ऐसे ही और भी दीगर जो नेकियों के काम हैं वो सारे काम लोग कर रहे हैं। आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी इतनी मेहनत करते थे, यज्तहिद, इज्तिहाद, मेहनत, जिद्दोजहद, तगोदो करते थे, जो आप दीगर में नहीं करते। तो अब आखिर क्या करते थे इस आखिरी अशरे में? ये बात ज़हन में आती है कि नहीं आती कि हम इस 10 दिन में क्या करें जो पहले नहीं करते थे? तो अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये बात आती है कि भाई सदका अगर पहले करते थे, कम करते थे, तो इसमें और ज़्यादा करें। कुरान करीम की तिलावत जितनी करते थे उससे ज़्यादा तिलावत करें, है कि नहीं? मिसाल के तौर पर अब यहाँ सबसे जो अहम मसला है वो क़याम का है, तरावीह का, क़यामुल लैल का है। क़यामुल लैल, रातों को उठकर अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज पढ़ना। इस नमाज को जब हम आखिरी अशरे में पढ़ें तो ज़्यादा मेहनत के नाम पर क्या हम इसकी रकातें बढ़ा दें या क्या करें? ये अपने आप में एक मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की ये बातें बिल्कुल साबित हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान, रमज़ान में आखिरी अशरा भी है, रमज़ान में आखिरी अशरा भी है। तो इस आखिरी अशरे के अंदर रमज़ान शामिल है, आखिरी अशरा, और गैर रमज़ान, तो कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह के नबी की तादाद रकातों की 11 ही हुआ करती थी। 8 रकात वितर तरावी पढ़ते थे क़याम की, और 3 रकात वितर पढ़ा करते थे। यही तरीक़ा आपका था, मा काना यजीद, आप इससे ज़्यादा नहीं करते थे। तो एक बात तो एकदम तय है कि रकातों में ज़्यादा करने की कोई गुंजाइश, रकातों में इजाफा करने की गुंजाइश नहीं है। क़यामुल लैल, सलातुल लैल, तरावीह, तहज्जुद, इस नमाज के कई नाम हैं, लेकिन इसकी रकात की तादाद तय है। और किसी चीज़ के बारे में उम्मुल मोमिनीन अगर फरमा दें कि अल्लाह के नबी ऐसा किया करते थे, इससे ज़्यादा कभी नहीं करते थे, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की सीरत के बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात के बाद हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है? क़यामुल लैल
रकातों की तादाद तय है। इसीलिए ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम रहनी चाहिए कि हम इस आखिरी अशरे में इजाफी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें जितनी हम नहीं करते थे, लेकिन हम वो मेहनत इस नुक्ते पर करें कि रकात की तादाद बढ़ाने के बजाय रकातों को लंबी पढ़ें, तिलावतें क्या करें, लंबी करें। अगर मिसाल के तौर पर हम 8 रकात और 3 रकात वित्र मिसाल के तौर पर 1 घंटे में पढ़ते हैं, 1.25 घंटे में पढ़ते हैं, 1.5 घंटे में पढ़ते हैं, तो हम उसको और लंबा पढ़ें, लंबा पढ़ के मिसाल 2 घंटे में ख़त्म करें, 2.5 घंटे में ख़त्म करें, 3 घंटे में ख़त्म करें, मिसाल के तौर पर। यह है असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और आपकी सुन्नत। हज़रत इमाम मुस्तखरज के मुसन्निफ इमाम अबू अवाना रहमतुल्लाहि अलैह चौथी सदी हिजरी के बहुत ही मुस्तनद इमाम हैं, मुहद्दिस हैं। वो अपनी किताब अल मुस्तखरज में इस हदीस पर गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं, किस हदीस पर, इसी हदीस पर कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान में आखिरी अशरे में इतनी मेहनत करते थे जितनी और मौक़ों पर नहीं करते थे। इसकी वजाहत करते हुए लिखते हैं कि ये जो इजाफी मेहनत करते थे इसका ताल्लुक तत्वीलुर रकात से है। तत्वीलुर रकात यानी रकातों को लंबा करने से, रकातों को तवील करने से, तूल देने से इसका ताल्लुक है। कहते हैं वजाहत से क्योंकि ये बात तो तय है उम्मुल मोमिनीन की हदीस में कि रकातें कुल 11 ही रहेंगी, रकातें कुल 11 ही रहेंगी, तो रकातें उनकी तादाद तय है। अब हमें मजीद मेहनत आखिरी अशरे में करनी है तो हमें चाहिए कि हम उसकी रकातों को लंबा करें, और ये उसवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है कि आप इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे। आपको हदीस याद होगी सही मुस्लिम की, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की नमाज के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की नमाज के बारे में सहाबी रसूल फरमाते हैं आप अलैहिस्सलाम इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे, इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे, फला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न, आप न पूछें कि वो कितनी खूबसूरत पढ़ते थे और कितनी लंबी पढ़ते थे। उन नमाजों की, क़ियामुल लैल की लंबाई और उसकी खूबसूरती, कितनी अच्छी पढ़ते थे और कितनी लंबी पढ़ते थे। ला तसअल, मत पूछो। हम भी कहते हैं मत पूछो, इतना लंबा और इतना खूबसूरत। तो ये इससे मालूम पड़ गया कि नहीं मालूम पड़ गया? इससे मालूम पड़ गया कि नमाज लंबी पढ़ा करते थे और ऐसे ही 2-2 रकातें के सलाम फेरते थे। उन दोनों रकातों के बारे में हदीस में वजाहत आई हुई है, तवीलतैनी तवीलतैनी तवीलतैनी, 3 बार 2 रकातें लंबी 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 पढ़ते थे। इसका मतलब यह है कि रकातों को लंबा करना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और दूसरी चीज़ यह है कि इस नमाज का नाम जो क़ियामुल लैल है उसकी वजह भी यही है, इसमें क़याम लंबा होता है, लंबा क़याम। आपके सामने वो रिवायतें भी होंगी, तमाम रिवायतों को जिक्र करने और इकट्ठा करने का, इस्तिक़सा करने का मकसूद नहीं है, इशारा मकसूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने, साहबे किराम ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने सूरह फातिहा की तिलावत की और उसके बाद आपने सूरह बकरा पढ़ी। सूरह बकरा पढ़ते चले गए। साहबे किराम ने सोचा शायद 1 रकात में आधा पढ़ेंगे और 1 रकात में आधा पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने पूरी सूरह बकरा मुकम्मल कर दी। अब जब सूरह बकरा के ख़त्म होने का, सूरह बकरा का के ख़त्म होने का वक्त आया कि ख़त्म होने वाली है, तो साहबा के ज़हन में आया कि शायद हो सकता है अल्लाह के नबी सूरह बकरा 1 रकात में पढ़ेंगे, दूसरी रकात में सूरह आल इमरान पढ़ेंगे। ये सोचने लगे। अब अल्लाह के नबी ने सूरह बकरा ख़त्म की, तिलावत मुकम्मल हुई, आपने फिर अगली सूरत शुरू कर दी, सूरह निसा शुरू कर दी। सूरह आल इमरान नहीं बल्कि सूरह निसा आपने शुरू कर दी। कुरान करीम की तरतीब में सूरह निसा नहीं है, सूरह आल इमरान है, लेकिन आपने सूरह निसा शुरू की और सूरह निसा पढ़ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु। तकरीबन 1.25 पारे में लगभग है, हुफ़ाज़ जानते हैं ज़्यादा। उसके बाद आप साहबे किराम ने समझा कि शायद आप सूरह निसा भी पढ़ेंगे, फिर आप रुकू करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने उसके बाद सूरह आल इमरान की तिलावत शुरू कर। मेरे भाइयों, ऐसे बैठ करके एयर कंडीशन में भी हम पढ़ना चाहें तो बहुत मुश्किल काम, आसान नहीं। तो अल्लाह के नबी की नमाज की लंबी होने का अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी लंबी नमाज पढ़ते थे। तो बहरहाल खुलासे कलाम ये है, बताने का मकसूद ये है। अच्छा, इस हदीस से ये इस्तिदलाल किया उलमा ने कि कुरान करीम की सूरतों की तरतीब ये तौक़ीफ़ी नहीं है। कुरान करीम की सूरतों की तरतीब तौक़ीफ़ी नहीं, आयतें तो तौक़ीफ़ी हैं। आयतों में किसी को भी आगे पीछे नहीं पढ़ा जा सकता है, आयतों को आगे पीछे
نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ پڑھنے میں کیا جا سکتا ہے، نہ لکھنے میں کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل درست نہیں، کیونکہ سارا معنی ہی الٹ جائے گا، سارا پیغام ہی الٹ جائے گا، نہ جانے کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ ہم اپنی جملے، اپنی عبارتیں آگے پیچھے نہیں کرنے دینا چاہتے، ہے کہ نہیں؟ ہماری بات کوئی لے لے اور پہلا سینٹنس بعد میں، بات کا سینٹنس پہلے اگر بولے تو کیسے کیا معنی ہوگا؟ تو ہم اس کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی الزام آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بات کو سیاق سے کاٹ کر پیش کیا گیا، ہمارے جملے کو آگے پیچھے کر دیا گیا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا۔ تو بھلا بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیتوں کو آگے پیچھے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے یہ بہت بڑا شیطانی کام ہے، ابلیسی کام ہے ان لوگوں کا جو جادوگری کرتے ہیں، کہانت کرتے ہیں، نجومیوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ شیطان کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ شیطان ان کا کام کرے، جب ہم شیطان کو خوش کر کے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے شیطان کو خوش کر دیں گے تو شیطان ہمارے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہی جادوگری ہے، اسی کا نام جادوگری ہے، اسی معاہدے کا نام جادوگری ہے۔ بہرحال تو یہ بہت سخت قسم کے گناہ کی چیز ہے کہ انسان اللہ کے کلام کی آیتوں کو آگے پیچھے کرے۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے، والضالین پر ختم ہے۔ اگر آخری والی آیت پہلے پڑھی جائے، اس کے بعد والی، سب سے سیکنڈ لاسٹ والی اس کے بعد پڑھی جائے، تھرڈ لاسٹ والی اس کے بعد پڑھی جائے، اور سب سے پہلے والی سب سے لاسٹ میں پڑھی جائے، تو کیا معنی باقی بچے گا اللہ کے کلام کا؟ تو یہ شیطان کا کام، یہ جادوگروں کو اور کاہنوں کو یہ سب کام شیطان کرنے کے لیے کہتا ہے اور پھر خوش ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ معنی کفریہ بن جائے گا۔ بہرحال لیکن سورتوں کی ترتیب توقیفی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی سورتوں کو آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء کی تلاوت کی، بعد میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی۔ بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو محنت کرنی ہے اس آخری اشرے میں، اس میں رکعتیں نہیں بڑھانی ہے، رکعتوں کی مقدار بڑھانی ہے، رکعتوں کی تعداد نہیں بڑھانی ہے، بلکہ رکعتیں لمبی پڑھنی ہیں۔ تو ہمیں ایک بات بنیادی طور پر یہ سمجھ کر کے رکھنی ہے۔ اب یہ رہا مسئلہ کہ آپ اگر تیار ہو جائیں، تیار کریں سبھی لوگ کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے لمبی نماز پڑھیں گے اس آخری اشرے میں 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، تو اگر اس تمام نمازیوں کے لیے مشقت کا سبب نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مشقت کا سبب بنتا ہو کہ بھئی اس کی وجہ سے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ بھی ان کے لیے گراں ہو جائیں اور پھر پڑھنا چھوڑ دیں، اتنا لمبا تو ہم پڑھ نہیں پائیں گے مثال کے طور پر، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہی درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے اسی کے آس پاس پڑھا جائے جس کے آس پاس آپ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ نماز کے باہر تلاوت کر لی جائے، نماز کے باہر تلاوت کی جائے قرآن کریم۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کی طرح سے عزم نہیں رہا، اللہ کے نبی کا عزم، اللہ کے نبی کا حوصلہ، صحابہ کرام کا عزم اور ان کی ہمت، اور اب آج ہم اپنے اندر نہیں پاتے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہمت نہیں ہے، تو ایسی صورت نہ بنے کہ لوگ اکتا کر کے نماز ہی چھوڑ دیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنا درمیانے راستہ اختیار کر کے پڑھ سکتے ہو، ہے نا، اتنا پڑھیں، نہ پڑھنے سے بہتر ہے جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن معنی یاد رہے کہ معنی اس کا یہی ہے کہ ہمیں رکعتیں لمبی کرنی ہے، رکعتوں کی تعداد نہیں بڑھانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں جتنا اس کے پہلے نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے اہتمام بھی تو بہت زیادہ رہتا تھا، آخری عشرے کے علاوہ رمضان کے 2 عشروں میں اور رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تو ہم آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے رات میں، اور ہماری آنکھ کبھی کھلتی تو ہم آپ کو لیٹا ہوا دیکھ لیتے، یعنی آپ رات کے وقت کو نماز کے لیے گزارتے، کبھی آرام کرتے، کبھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے، کبھی آرام کرتے ہوئے نظر آتے، کبھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے۔ گویا کہ اللہ کے نبی کا عام اہتمام تھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ بہت گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال یہ تو عام مومنوں کے لیے میرے بھائیو، ہمارے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ تو اللہ کے نبی کی شایع نشان ہے، کسی اور کی شایع نشان ہے ہی نہیں، لیکن ہم مومنوں کو بھی عظمت، بلندی، شرف، سعادت پانے کے لیے قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے، یا محمد عیش ما شئت فإنک میت، اے محمد جتنی زندگی ملی ہے جی لیجئے، زندہ جتنا زندگی ملی ہے اتنا دن زندہ رہیے، زندگی جی لیجئے،
اس لیے کہ ایک دن آپ کی موت آنی فإنک میت، ایک دن آپ کو موت آنی ہے، وأحبب من شئت فإنک مفارقہ، اور جس سے محبت کرنا ہے، دوستی رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے، رکھ لیجئے، ایک دن بہرحال اس سے آپ کا تعلق ٹوٹ جائے گا، یعنی موت آئے گی تو رشتے کٹ جائیں گے، یعنی دوریاں یعنی یارانہ اور دوستی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اور جو بھی عمل کرنا ہے آپ عمل کریں، جو عمل کریں گے اس کی جزا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد دو جملے انہوں نے کہے تھے، وَعْلَمْ، اور آپ جان لیجئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے، أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، مومن کا شرف، شرف کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، مومن کا شرف، مومن کی بلندی، اس کی عظمت، قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، راتوں کو قیام کرنے میں ہے۔ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت، شان و شوکت، بلندی، ہر جگہ اس کو ایک احساس عظمت عطا فرماتا ہے جب اس کی زندگی میں فرائض کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا تھا، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور مومن کی عزت، خودداری، مومن کی عزت اور اس کی خودداری، استغناؤہ عن الناس، لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے، یعنی لوگوں سے امید لگائے رہے، لوگوں سے مانگے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگوں سے لالچ رکھ کے، اس میں انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ انسان کی خودداری، انسان کی عزت النفس میں اس میں ہے کہ بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی بندے سے امید نہ لگاؤ، کسی بندے سے آپ زیادہ لالچ لگا لوگے تو اس کی نظر میں حقیر ہو جاؤ گے، پھر آپ کی عزت نہیں رہے گی، تو سمجھے گا کہ محض آدمی لالچ میں میرے قریب لگا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو اور بندے سے بے نیازی اختیار کرو کہ بندے کو، مجھے کسی بندے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، جس نے اس کو دیا ہے وہی مجھے بھی دے گا، یہ طریقہ۔ بہرحال تو پتہ چلا کہ مومن کی بلندی کس میں ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے میں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش یہ رات کو قیام بھی کرتے۔ عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش یہ رات کو قیام بھی۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی ہے، تو یہ چیز ہمیشہ ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ آدمی صبح صادق سے پہلے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے، وضو کرے، اور کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعت کی بھی توفیق عطا فرمائے، 2 رکعت پڑھیں، اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ انسان اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلی محسوس کرے گا۔ فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان نوافل کا اہتمام کر کے ہم دیکھیں، ہماری زندگی کی بہت سارے مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا۔ آپ سوچئے، قرآن کریم جیسا بہت بڑا بوجھ، بہت بڑی ذمہ داری، دعوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، راتوں کو قیام کریں، اس سے آپ کو اس مشن کو سنبھالنے میں مدد ملے گی۔ سورہ مزمل پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بہرحال وقت زیادہ نہ ہو تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس 10 راتوں میں یا 10 دنوں میں شدت اہتمام، اس حوالے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین فرماتی ہیں، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، یعنی سٹارٹ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، آپ اپنی رات کو زندہ کرتے تھے، یعنی کیا مطلب، اپنی راتوں کو جاگتے تھے، اپنی راتوں کو جاگتے تھے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، بندگی سے، قرآن کی تلاوت سے، قیام سے اسے آباد کرتے تھے۔ موت اور زندگی، موت اور زندگی، اور نیند اور بیداری، ان دونوں چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ موت کو ہم جانتے ہیں، زندگی کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کو موت کہا ہے، جاگنے کو زندگی کہا ہے۔ سونے کو موت اور جاگنے کو زندگی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، آیت کریمہ لمبی، اس میں کیا ہے، اس میں اللہ ہی فرماتا ہے، یعنی سونے کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو موت بھی ایک طرح کی نیند ہے، لیکن وہ نیند ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باعث نہ فرمائے، دوبارہ زندہ نہ کرے۔
تو یہاں پر کیا کہا؟ احیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ کرنا، یعنی اپنی رات کو جاگنا، اپنی رات کو جاگنا، روشن رکھنا اسے، یعنی عبادت، بندگی، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، اذکار، قیام، ان تمام چیزوں سے اسے آباد رکھنا۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو، اہل میں بیوی آتی ہے، اور بیوی کے ساتھ ساتھ بچے اور جو متعلقین ہیں انسان کے اپنے ماتحت، وہ سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے یہ اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے گھر سے نکل کر چلے آئیں، مسجد میں عبادت کریں، اور اپنی گھر کی خواتین کو، بیوی کو یا بچوں کو یا بچیوں کو یا اور لوگوں کو ہم فراموش کر دیں، اور ان سے ہمیں مطلب نہ ہو کہ وہ کیسی عبادت کریں گے، نہیں کریں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے بھی ہم وقت فراہم کریں، ان کے لیے بھی انتظامات کریں کہ وہ بھی عبادت کرنے کا موقع پائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں گھر کے کام کاج میں، ہے نا، برتن اور کپڑے میں لگا دیں اور دیگر کاموں میں مشغول کر دیں کہ وہ عبادت نہ کر سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان کے گارجین ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد وہ شد مئزرہ، اور اپنا ازار باندھ لیتے تھے، اپنے ازار کو باندھ لیتے تھے، اپنے ازار کو باندھ لیتے تھے۔ اس کا دو معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی یہ کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی آپ پورے طور پر چاق ہو جاتے تھے، چوبند ہو جاتے تھے، ایکٹیو ہو جاتے تھے، پوری چستی کے ساتھ، پوری نشاط کے ساتھ دوسرے کاموں کو چھوڑ کر کے آپ پورے طور پر عبادت میں لگ جاتے تھے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی ازواج سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے، اپنی بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے۔ دونوں معنی بیان کیا محدثین نے، اور دونوں معنی یہاں پر درست ہیں، فٹ ہوتے ہیں، کوئی اس میں کا مطلب اعتراض کی بات یا عیب کی بات نہیں ہے۔ ایک روایت میں صحیح مسلم کے ہے وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، جدہ کے معنی ہوتے ہیں اور محنت کرنا اور کمر باندھ لینا، یعنی کیا مطلب؟ سخت محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آخری عشرے کا مقام کتنا اونچا ہے۔ وہ نبی جو بخشایا ہوا، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اس کے باوجود نیکی کے، خیر کے اس موقع کو اس قدر غنیمت سمجھے کہ رات کو جاگ کر کے عبادت کرنا، بیویوں کو، گھر کی عورتوں کو، گھر کے لوگوں کو جگانا اور کمر کس لینا، محنت کے لیے پورے طور پر لگ جانا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ان 10 دنوں کی کتنی قیمت ہے میرے بھائی۔ اچھا یاد رہے کہ 10 آخری عشرہ کہا گیا ہے، تو آخری عشرے میں راتیں بھی ہیں، دن بھی ہیں، طاق بھی ہیں، جفت بھی ہیں، سب ہیں میرے بھائیوں۔ ان طاق راتوں کا ذکر تو الگ سے آئے گا ہی، ان طاق راتوں کی فضیلت کا ذکر آئے گا ہی، کہ ان میں سے طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے جس میں قرآن کریم آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اترا ہے، لیکن پورا عشرہ، اس 10 دنوں کی راتیں بھی، دن بھی، طاق بھی اور جفت بھی، سب کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ آج کی رات جو آ رہی ہے، یہ 23ویں شب آ رہی ہے تو ابھی طاق ہے تو اس میں تو ہم محنت کریں، کوشش کریں، ہے نا، لیکن ہم جفت راتوں کو، یعنی 22 کو، 24 کو، 26 کو، 28 کو، 30 کو ہم بھول جائیں، بولے نہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے چاہیے کہ ہمیں پورے عشرے میں اہتمام رہے، پورے عشرے میں خصوصی اہتمام رہے، لیکن طاق راتوں میں اہتمام اور زیادہ رہے، اس معنی میں کہ ہمیں قدر کی رات کی تلاش کرنی ہے، قدر کی رات کی تلاش کرنی، اسے ڈھونڈنا ہے۔ اب یہ جو 2 لفظ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں نا، تحروا لیلۃ القدر، ایسے ہی التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، قدر کی رات کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ یہ تحری کرنا، ڈھونڈنا، التماس کرنا یعنی تلاش کرنا، یہ اس بات کی ترغیب ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے لگ کر کے تلاش کرنا، یعنی کیسے ہمیں قدر کی رات کا ثواب ملے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس چیز کا تذکرہ رمضان کا آغاز ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے، اسی وقت آپ شوق دلاتے تھے، رمضان آ گیا ہے، رمضان کی آمد کا تذکرہ، اس کے لیے ابھارنا، شوق دلانا، تیاری کرنے کے لیے گویا کہ کہنا ہے نا، جس کو استقبال رمضان کہتے ہیں۔ اور اسی وقت آپ یہ کہہ دیتے تھے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
1000 महीनों से बेहतर मेरे भाइयों। हमेशा लोग हिसाब बताते हैं, आप जानते हैं कि 83 साल से ज़्यादा की मुद्दत बनती है 1000 महीने को अगर आप साल में कन्वर्ट करें। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी फजीलत वाली शब इंसान को, हमको, आपको मिल जाए, कितनी सारी नेकियां इकट्ठा हो जाएंगी, कितनी सारी नेकियां। तो बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तलाश करने के लिए कहा। पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 10 रातों में तलाश करो, यानी पहला अशरा जाने के बाद, दूसरा जाने के बाद, तीसरे अशरे में आपने क्या फरमाया? 10 रातों में तलाश करो। फिल अवतार, 10 रातों में तलाश करो। बाद में फिर क्या फरमाया? फिर आपने फरमाया 10 रातों में से ताक रातों में तलाश करो, ताक रातों में तलाश करो। बाज़ रिवायतों में जुफ्त का, यानी पूरे 10 रात, जुफ्त भी ताक भी जिसमें सब होते हैं, उनका भी तस्करा अलग से भी मालूम पड़ता है। इस मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कद्र की रात को तलाश करो बची हुई 5 रातों में, बची हुई 7 रातों में। अब बची हुई 5 रातें, बची हुई 7 रातें, आप ढूंढ के देखें, आप हिसाब जोड़ के देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सब जुफ्त है। ये क्या है? जुफ्त है। समझ रहे हैं? ये जुफ्त बनेगी। जब आपको महीना 30 का मिलेगा तो ये सारी रातें क्या बनेंगी? जुफ्त बन जाएंगी। तो जाहिर सी बात अल्लाह के नबी ने पहले फरमाया ही था कि 10 रातों में तलाश करो। 10 रातों में जुफ्त भी थी और ताक भी थी, लेकिन फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने और मजीद करीब कर दिया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि इसे ताक रातों में तलाश करो। अब ताक रातें जो हैं वो 5 हैं। इन 5 रातों में से कोई ना कोई एक रात हतमी तौर पर है, हतमी तौर पर है। यह सब इसी अशरे का हिस्सा है और इसी के लिए अशरे की फजीलत है। इसी रात की वजह से इस पूरे अशरे की बुनियादी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात की तलाश करने का हुक्म देते थे। जुफ्त, फिर उसके बाद ताक, ताक के बाद तायीन, ताक के बाद इस रात की तायीन की वो रात है कौन सी, ताक रातों में से कौन सी रात, इन 5 रातों में से वो कौन सी रात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस मसले को भी बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको ये रात बतलाई गई थी कि वो कौन सी है। 21वीं है, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, कोई रात एक तय करके तायीन के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बतला दी गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले ताकि अपने सहाबा को बतलाएं। और आपने फरमाया खरजतु लिउखबिरकुम बिलैलतिल क़द्र मा हिया अय्यु लैलतिन हिया, मैं निकला अपने घर से कि तुम्हें खबर दे दूं, बतला दूं कि कद्र वाली रात कौन सी है। कहते हैं फतलाहा रजुलान, तो 2 लोगों ने आपस में झगड़ा कर लिया, रास्ते में 2 लोगों ने झगड़ा कर लिया और मैं उनके झगड़े में पड़ करके उनकी इस्लाह करने, उनको छुड़ाने और आपस में मुसालहत करने की कोशिश में लग गया। फउनसीतुहा, मुझसे वो रात उठा ली गई, भुला दी गई, मुझसे वो रात भुला दी गई, यानी उसका इल्म, उसकी तायीन उठा दी गई। यानी अब जो तायीन एग्जैक्ट थी ना वो ज़हन से निकल गई, अल्लाह तबारक व तआला ने भुला दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया था उस रात का और फिर उस रात को अल्लाह ने भुला दिया तो इसमें भी कोई ना कोई खैर है। वलअल्ल ज़ालिका खैरुल लकुम, है ना, पूरी उम्मीद है, यकीन है कि इसमें भी तुम्हारे लिए भलाई है। और भलाई यही है, जाहिर सी बात है कि एक रात तो कोई ना कोई है ही, हम उसमें इबादत करेंगे तो कद्र की रात तो हमें मिलेगी ही, अल्टीमेटली मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, बकिया 4 रातें जो हम मज़ीद इबादत करेंगे उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने अलग से अता फरमाएगा। तो एक बेहतरीन मौका है कि कद्र की रात का पूरा सवाब भी मिल जाए और मज़ीद 4 रातों की इबादत की मेहनत भी हमारे काम आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामे अमल का उसे हिस्सा बना दे। तो यही है खैर जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है। अब यहाँ पर एक बात और साबित होती है इस हदीस से कि इख्तिलाफ का नतीजा बहरहाल बुरा होता है। ठीक है, मजमूई तौर पर उठा लिया जाना, भुला दिया जाना, इसमें कोई शक नहीं है कि खैर का बाइस है, लेकिन आप सोचिए कि इख्तिलाफ के नतीजे में ही तो वो इल्म उठाया गया, झगड़े की वजह से ही वो इल्म भुलाया गया। तो इख्तिलाफ बहरहाल हर जगह काबिल मजम्मत है, इख्तिलाफ हर जगह काबिल मजम्मत है, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। रुब्बा दार्रतिन नाफ़िआ असा अन तकूना, क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर
کہ اگر ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی حدیث میں کہ کبھی کبھی بعض نقصان دہ چیزیں بھی نفع بخش ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اختلاف اور جھگڑا تو نقصان دہ ہے، اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے بھلائی کا سبب بن گیا کہ ایک رات کا ثواب قدر کے اعتبار سے ملے گا، بقیہ 4 راتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے، مرد ہوں یا خاتون ہو یعنی میاں بیوی زوجین دونوں کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ کس اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص پر، رحم اللہ امرأن، رحم اللہ رجلا، رحم اللہ امرأتن، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس مرد پر جو رات کو اٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، قیام اللیل کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ ہماری مجلس میں ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی، ان کے لیے بھی اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس کے اوپر، جو مرد پر جو اٹھے رات کو قیام کے لیے اور اپنی بیوی کو جگائے، اگر وہ اٹھ جائے تو ٹھیک، نہ اٹھے تو پانی کی چھینٹیں مار کر کے اسے اٹھائے۔ یعنی ترغیب دی جا رہی، شوق دلایا جا رہا ہے کہ قیام اللیل میں آپ بھی اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی اٹھیں اور قیام اللیل کریں۔ اور اس گھڑی میں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو مانگے میں بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا تو مانگے میں دے دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا تو میں دے دوں اسے۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں کتنا قیمتی گھڑی ہوگی وہ جس وقت ہم خواب خرگوش میں ہوا کرتے، سو رہے ہوتے۔ اور آج کل میڈیا کے دور میں تو ہماری رات کی شروعات ہی اسی وقت ہوتی جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ نہیں امت کی؟ الا من رحم اللہ، بدقسمتی ہے کہ جب آخری پہر رات کا شروع ہوتا ہے تو ہماری نیند کا وقت شروع ہوتا ہے، ہم 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، گپ شپ میں میڈیا پر تصویریں، فلمیں اور خبریں اور نیوز ادھر ادھر کی باتیں گپ شپ میں لگاتے ہیں، اور جب عین گھڑی شروع ہوتی ہے آخری تہائی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانی دنیا پر نزول فرمانے کا، تو اس وقت ہم سونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گہری نیند کے میرے بھائیوں آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ یہ واقعی محرومی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو، مسلمانوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو اس میڈیا کی لعنت سے اور اس کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی چیز حد سے تجاوز کر جائے تو عذاب ہو جاتی ہے، لعنت ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے اس کے اندر، آپ بتائیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی مرتبہ آگے فرماتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمایا اس خاتون پر جو رات کو اٹھے قیام اللیل کے لیے، عبادت کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے۔ اگر وہ اٹھ جائے، بیدار ہو جائے تو ٹھیک، نہ اٹھے تو پانی کا چھینٹا مارے تاکہ وہ بھی بیدار ہو جائے اور وہ بھی قیام اللیل کرے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرے۔ لوگ کہتے تھے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کیسے اٹھ جاتے ہیں؟ آپ دن میں مشقت بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پھر بھی آپ رات کو اٹھ جاتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں۔ ہم تو اتنی تیاری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جگانے والوں کو بھی کہتے ہیں جگا دینا، اور پانی وضو کا برتن، وضو کے پانی کا برتن چارپائی کے نیچے رکھ کر کے سوتے ہیں، تیاری کے ساتھ سوتے ہیں کہ رات کو اٹھنا ہے، لیکن پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، صبح ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ دن میں اللہ سے رشتہ ایسا مضبوط رکھو کہ اللہ تمہیں رات میں کھڑے ہونے کے قابل بنائے۔ دن میں گناہ، معاصی، منکرات اور دنیا بھر کی چیزیں ہم فضول، لغو، لا یعنی اور کتنے گناہ و معاصی کے کام ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بنیاد پہ ہمیں اپنے سامنے رات پہ کھڑا کرے گا؟ تو سعادت مندوں کو موقع ملتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ قدر کی راتیں ہیں، ان کی تلاش کے سلسلے میں یہ ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ آخری عشرے کے حوالے سے ایک بات اور جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم زکوٰۃ الفطر کے بارے میں تھوڑی گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی عبادت مشروع ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے یہاں بھی اعتکاف کر رکھا ہے الحمدللہ۔ تو اعتکاف جو ہے وہ ایک مستحب، سنت، نفل عبادت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اعتکاف بغیر روزے کے نہیں کیا ہے۔
امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور دیگر علماء محققین اور بہت سارے صحابہ نے بھی یہ بات کہی ہے پہلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی جب بھی اعتکاف کیا تو روزے کی حالت میں تھے، سوائے اضطراری صورت کے۔ اضطراری صورت کے کیا مطلب؟ آپ نے 1 سال شوال میں اعتکاف کیا تھا، وہ اعتکاف جو شوال میں آپ نے کیا تھا وہ کسی وجہ سے آپ نے شوال میں کیا تھا، کیونکہ آپ رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے تھے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے آپ نے شوال میں رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تھا، تو آپ نے شوال میں کیا تھا، ورنہ اس کے علاوہ آپ نے ہمیشہ رمضان میں اعتکاف کیا اور رمضان میں حتمی طور پر آپ روزے کی حالت میں تھے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے اعتکاف کی عبادت بڑی اہم ہے۔ آپ نے ہمیشہ مدنی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف کیا، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے اسی قدر کی رات کی تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں بھی کیا، پھر تیسرے میں بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ تیسرے عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسجد کو لازم پکڑ لیں اللہ کی عبادت کے لیے، لزوم المسجد، مسجد کو لازم پکڑ لینا یعنی چمٹ جانا، مسجد میں ہی رہنا۔ یہ اعتکاف کا رکن ہے، ایسا سمجھیں۔ اعتکاف کا رکن کیا ہے؟ مسجد کو لازم پکڑنا، کیونکہ اگر مسجد سے باہر نکلے تو اعتکاف کی اصل ہی جڑ ہی ختم ہو جائے گی۔ مسجد کو لازم پکڑنے ہی کا نام کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ تو عبادت کی غرض سے دنیاوی مشاغل، کام کاج ہے نا، آفس، جاب، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، کاروبار، دھندا پانی جو بھی انسان کرتا ہے، اور جو لوگوں سے ملنا جلنا، بات چیت وغیرہ، ان تمام چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر کے مسجد کو لازم پکڑ لینا، بیوی سے بھی دوری اختیار کر لینا، تعلقات نہیں ہو سکتے اعتکاف کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعتکاف کی عبادت اسی آخری عشرے میں اور قدر کی رات کی تلاش کرنے کے لیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ تو اسی رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کی عبادت ہے۔ تو اعتکاف کی عبادت اہم عبادت ہے، مستحب ہے، فضیلت والی چیز ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے وہ واقعی اعتکاف کرے، اور رمضان میں روزہ اور ایسے ہی اعتکاف کی عبادت، روزے کی عبادت اور اعتکاف کی عبادت، ان دونوں عبادتوں کا ایک بہت بنیادی نقطے پر اشتراک ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی عبادت دل کو پاک کرنے کے لیے، نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے، گناہوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے روزے کی عبادت عطا فرمائی ہے کہ نہیں؟ لعلکم تتقون، نفس کا تزکیہ، گناہوں سے پاکی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، جہالت کی بات نہ چھوڑے، اس کو بلا وجہ بھوکا پیسا رہنے کی کیا ضرورت؟ گناہوں سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تم سے کوئی لڑے جھگڑے تو تم مت لڑو جھگڑو، تم کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں۔ تو اس کا مطلب نفس کو پاک کرنا، گناہوں سے، زبان سے، ہر چیز پر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے کی عبادت عطا فرمائی۔ تو نفس کا تزکیہ، تقوی، اور ایسے ہی گناہ و معاصی سے دوری، یہ بنیادی مقاصد ہیں۔ اس کے علاوہ بھوک اور پیاس کا احساس، تاکہ فقیروں کو، غریبوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیسے بھوک پیاس لگتی ہے، ان بیچارے غریبوں کو تو ہمیشہ ہی روزہ رہتا ہے، یعنی ہمیشہ بھوکے پیاسے رہنے، فاقہ کرنے کی نوبت آتی، تو اس اعتبار سے ہمیں ہمدردی اور خرچ کرنے کا جذبہ پیدا وغیرہ۔ اسی کو عملی تطبیق دینے کے لیے، اسی کو پریکٹیکلی اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ ہم جب دنیا کے کام کاج میں رہیں گے تو زبان پر قابو کیسے کریں گے؟ مسجد سے باہر رہیں گے، نماز کی پابندی نہیں کر پائیں گے، تلاوت کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے، اذکار کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے۔ یہاں آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ ٹیلی فون پہ لگا رہتا ہے، کسی کا فون تو نہیں آیا، سلام پھیرتے ہی جیب میں ہم موبائل نکال کر کے پہلے دیکھتے ہیں کسی کا فون تو نہیں آیا، اور اگر کوئی فون آیا ہے جلدی سے بھاگ کر کے باہر نکلنا ہے، جلدی سے رابطہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ سب جب سلسلہ جڑا رہے گا، دھندا پانی، کاروبار، بزنس، جاب، لین دین، تعلقات، سماج، معاشرہ، گھر بار، بال بچے، اور کیا نام ہے، دکان مکان، شاپنگ، مارکیٹنگ، سب میں لگے رہیں گے
تو آخر کیسے اپنے نفس کو پاک کریں گے، کیسے خالص ہو کر کے اللہ کی عبادت کر کے کیسے قدر کی رات کو ہم پا سکیں گے؟ تو بہت مشکل ہے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرمائے کہ اعتکاف کر لے تو ان کے لیے یہ مرحلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے مسجد سے باہر نکلنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے معتکف کے لیے، سوائے اضطراری صورت کے۔ اضطراری صورت وہی ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، غسل کرنا ہے مثال کے طور پر، مسجد کے اندر نہیں ہے تو باہر نکلنا پڑے۔ کھانے کے لیے انتظام نہیں ہے، کوئی باہر سے گھر سے لا کر کے مسجد میں کھانا دینے والا نہیں ہے، باہر نکل کر کے ہوٹل میں کھانا کھانا ہے مثال کے طور پر، جیسے حرمین وغیرہ میں ہوتا ہے، حرمین شریفین مثال کے طور پر جو جاتے ہیں تو اب ان کے پاس کہاں انتظام ہے، ہوٹل میں کھانے پینے کا انتظام ہے تو انہیں مسجد میں رہنا ہے، مسجد حرام میں، تو وہ بس فوراً نکلتے ہیں اور صحن میں کسی ہوٹل میں کھانا کھا کر کے فوراً مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح بھی صورت جہاں تک ہے بس، ورنہ کسی اور کام کے لیے بیمار ہو گیا کوئی، اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا، کسی کی وفات ہو گئی ہے اس کو کندھا دینے کے لیے، جنازے کی نماز، ان تمام چیزوں کی حقیقت میں معتکف کو اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں، کیونکہ مسجد سے نکلنا اعتکاف کو ختم کر دے گا۔ جزوی طور پر انسان کے جسم کا کچھ حصہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بالوں کو دھوتی تھی اور آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی۔ کیسے؟ مسجد نبی میں آپ نے اعتکاف کر رکھا ہے اور وہاں سے آپ اپنے سر مبارک کو اپنے کمرے کی طرف نکال دیا کرتے تھے، سمجھ گئے؟ یعنی آپ اندر لیٹے ہوئے ہیں لیکن سر کا حصہ حجرہ عائشہ کی طرف، حجرہ عائشہ سے جو کھڑکی ہے، جو بھی راستہ ہے، وہاں سے آپ سر کو کمرے کی طرف، اور وہاں ام المؤمنین آپ کے سر کے بالوں کو دھو دیتی تھی اور بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پورا جسم مسجد سے باہر غیر ضروری طور پر نہیں نکل سکتا ہے، لیکن کچھ حصہ ضرورت کے مطابق نکل سکتا ہے، اور ضرورت ہو تو پورا جسم بھی نکل سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی مسجد کو تو لازم پکڑے، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر انسان دنیا سے، کاروبار سے، گھر بار سے، بزنس سے، مارکیٹ سے جڑا ہوا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ مسجدوں کے اندر رہتے تو ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اندر رہتے ہیں لیکن ٹیلی فون کے ذریعے سے سارا کاروبار، ساری بزنس، ساری آفس کو ہینڈل کرتے رہتے ہیں۔ اعتکاف کے خلاف ہے میرے بھائی، اعتکاف کے خلاف ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اعتکاف کرے تو ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے مسجد میں آئے، تو تمام دنیاوی مشاکل سے فارغ ہو کر مسجد میں عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنے کا نام اعتکاف ہے۔ الا یہ کہ کسی کو پتا ہو کہ بھائی ہمارا گھر کا کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا اس کی فلاں کی موت ہونے کا امکان ہے، طبیعت زیادہ نازک ہے، تو اگر وہ اعتکاف کرنے کے وقت اگر اس کا استثناء کر لے گا، اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے نا، اسی وقت دل میں سوچ لے کہ اللہ فلاں کی عیادت کا مسئلہ آ سکتا ہے، میرا قریبی ہے، باپ ہے، ماں ہے، اور کوئی ہے، یا مثال کے طور پر کسی کی وفات کا مسئلہ ہو، تو میں اس کی جنازے میں جاؤں گا، اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤں گا، اور اعلیٰ قدری ضرورہ، جتنا ایمرجنسی ہے ضرورت، جا کر کے فوراً واپس آؤں گا، جنازے میں شریک ہو کر کے فوراً واپس آؤں گا، تو جائز ہے اس کے لیے، لیکن استثناء نہیں کیا ہے پہلے سے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس کا اعتکاف ضائع ہو جائے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس مہینے کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس مہینے میں ہم سے ہونے والی کوتاہیاں، جو کمیاں رہ جاتی ہیں روزے میں، کبھی ہم نے کوئی بات غیر مناسب بول دی ہے نا، زبان غلط ہو گئی، کبھی غصے میں ہم نے کوئی بات بول دیا، یا اور بھی اس طرح کی چیزیں جو ہو جاتی ہیں، ان تمام کمیوں کو ختم کرنے کے لیے اور عید کے دن خاص طور پر مسکینوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے، خوراک فراہم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے، زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے۔ اس سے ہمارے روزوں میں ہونے والی کوتاہیاں ختم ہوں گی اور عید کے دن غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا ملے گا۔ ایک سا تقریباً 2.25 کلو سے 3 کلو کے بیچ میں ہے نا، ہم جو ڈیلی عام طور پر اپنے ماحول میں کھاتے پیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہے نا، دال ہے، چاول ہے، شکر ہے، گیہوں ہے، جو ہے، جو بھی ہم کھاتے ہیں عام طور پر، یا کہیں اور کوئی چیز کھائی جاتی ہے تو وہ چیز، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہے نا، گیہوں تھا، جو تھا، کشمش تھا، پنیر تھا، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں جو کھائی جاتی تھیں، مکھن وغیرہ، تو اس میں سے لوگ ایک سا دیا کرتے تھے۔ یہی فرض ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں ہی کا انتظام کریں، وہی زکوٰۃ الفطر میں نکالیں، اللہ کے نبی نے وہی فرض کیا ہے۔ کیش ویش دینا، نقد دینا، یہ سنت کے خلاف ہے،
الا یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی مجبوری آ جائے تو الگ بات ہے، اس مجبوری کو کامن نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر میں کہیں سفر میں ہوں، دور ہوں اور کوئی میرا متعلق نہیں ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اب میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد اگر دوں گا اناج خریدنے جاؤں گا تو وقت نکل چکا ہوگا، تو بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی فقیر راستے میں ہی نظر آ گیا تو ہم نے اسی کو قیمت دے دی۔ تو اس طرح کی کوئی اضطراری صورت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ کھانے پینے کے سامان جو ہیں وہی زکوٰۃ الفطر میں نکالا جائے۔ اس کے واجب ہونے کا وقت سورج شوال کا چاند شوال کا ہلال جب نکلے گا، رمضان ختم ہوگا، شوال شروع ہو جائے گا، یہ زکوٰۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ الفطر اس کی ادائیگی واجب ہو جائے گی۔ یہ اس کا وجوب کا ٹائم ہے۔ جواز کا ٹائم 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن پہلے بھی جواز کا ٹائم ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے صحیح آثار کی روشنی میں ثابت ہے۔ ایک وقت ایسا ہے جب دینے سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، وہ ہے عید کی نماز کے بعد۔ عید کی نماز کے بعد اگر کوئی زکوٰۃ الفطر دے گا تو زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی، وہ ایک صدقہ ہوگا، عام صدقہ جو اللہ کے راستے میں چلا جائے گا، لیکن زکوٰۃ الفطر جو فرض تھا وہ اس کے ذمے باقی رہے گا۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وقت سے پہلے ہے نا، جو اس کا اصل وقت ہے اس وقت ہی زکوٰۃ الفطر نکال لیا جائے۔ مسجد کے لوگوں کو اگر ان کے لیے ممکن ہو تو اس کا انتظام وہ کر سکتے ہیں کہ وکیل بن کر کے، یعنی ذمہ دار بن کر کے لوگوں کی پیسے بھی لیں اور لے کر کے وہ خرید کر کے بازار سے لائیں اناج غلہ وغیرہ، یا جو لوگ گلے اناج لا کر کے جمع کریں وہ جمع کریں۔ اگر ان کے لیے ممکن ہو کہ وہ جمع کر سکتے ہیں اور اس کو مناسب سسٹم کے ساتھ، نظام کے ساتھ فقیروں مسکینوں تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ کیش دینا، نقد دینا یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے جو چیز فرض کی ہے وہ ایک سا کھانے پینے کا سامان فرض کیا ہے، اس لیے اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ہوگی اس کی مقدار، یہ ہو گیا اس کا وقت، اور سب پر فرض ہے، سب پر فرض ہے، اس کا زکوٰۃ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے نا، اس نصاب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے نصاب کی بات کرتے ہیں، اس کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر ہے، یعنی روزہ کا پورا مہینہ ختم ہوا، اب ہم روزے سے فارغ ہوئے، اب ہم کھانا کھانا شروع کر چکے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ ہم افطار ہو گیا، یعنی کھانا ہمارے لیے درست ہو گیا، روزہ ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہی یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اس کا جو نصاب ہے، حقیقت میں جو نصاب وہ یہ ہے کہ جس کے پاس عید کے دن کے کھانے پینے کا سامان ہو، کیونکہ رمضان ختم ہو، اب یہ رات تو عید کی ہے نا، شوال کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی ہے، تو عید کی رات اور عید کا دن، عید کی رات اور عید کا دن، اتنے کے لیے اگر انسان کے پاس کھانے پینے کا انتظام ہے، خوراک ہے اس کے پاس، وہ 3 ٹائم 4 ٹائم کھانے کے لیے انتظام ہے، اس سے اگر بچتا ہے، بڑھتا ہے، اضافی ہے، تو اسے چاہیے کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلا میرے بھائیوں کہ ہم سب پر زکوٰۃ الفطر، مرد پر، عورت پر ہے نا، اور ایسی آزاد پر، غلام پر، ایسے ہی چھوٹے پر، بڑے پر، سب پر واجب ہے۔ اور جو لوگ فقیر ہوں، مسکین ہوں، ان کے پاس نہیں تھا، لیکن عید کی رات ان کے پاس 2 فطرے، 4 فطرے، 5 فطرے آ گئے، 10 کلو 15 کلو آ گیا، تو اب اس کے پاس عید کی رات اور عید کے دن کھانے پینے کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ انتظام ہو گیا۔ انتظام ہونے کے بعد بڑھ بھی رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر دینا واجب ہے۔ پتہ ہی اللہ کی زکوٰۃ الفطر جو لے گا وہ بھی زکوٰۃ الفطر دے گا۔ اللہ کا نظام دیکھو، کوئی بھی فقیر باقی نہیں بچے گا، مسکین جس کے گھر میں کھانے پینے کا اناج نہ پہنچ جائے، یہ صورتحال ہے۔ تو اسی لیے یہ مقصد ہے اس کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیش دے دیں گے تو اس کے کام آ جائے گا، وہ کپڑے خرید لے گا، کپڑے سلا لے گا اور سامان خرید لے گا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ سب ساری چیزیں جو ہیں زکوٰۃ الفطر سے نہیں دینی ہے۔ زکوٰۃ الفطر اس کام کے لیے ہے ہی نہیں، اس کے لیے وہ زکوٰۃ کا فنڈ ہے جو اسلام کا تیسرا رکن ہے، وہ ہے اس کے لیے۔ علامہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان سے کسی نے پوچھا کہ آج ہم زکوٰۃ الفطر جب دیتے ہیں، یہ 3 کلو گیہوں ہے، 3 کلو چاول اگر ہم دیتے ہیں کسی کو تو وہ نہیں لیتا ہے،
ہے وہ مسکین لیکن وہ لیتا نہیں، وہ کہتا ہمیں کیش چاہیے، نقد چاہیے، ہمارے پاس کھانے کے لیے ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا جس کے پاس کھانے کے لیے ہے وہ زکوٰۃ الفطر کا مستحق ہی نہیں، وہ زکوٰۃ الفطر کا مستحق نہیں ہے۔ پھر اسے کہا جائے کہ تمہیں جو دیگر ضروریات کے لیے ضرورت ہے اس کے لیے زکوٰۃ الفطر نہیں بلکہ زکوٰۃ کا مال تم لے سکتے ہو اس سے اپنا، یہ تو اس کے لیے ہے جس کے پاس دن میں روزے عید کے دن کھانے پینے کے لیے نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سب لوگ خوشی منا رہے ہوں اور وہ ہاتھ پھیلا کر کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہو یا اپنی عزت النفس کا خودداری کا سوال کر رہا، سودا کر رہا۔ تو اس کے لیے بہرحال تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ یہ زکوٰۃ الفطر ہے اور یہ اللہ کے دین کا بنیادی فریضہ ہے۔ زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر یہ دونوں فرض ہیں، اس کے علاوہ ہیں صدقات ہیں، خیرات ہیں، نفلی، وہ ساری چیزیں الگ ہیں، انسان کے اپنے اختیار پر ہے، وہ دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے، دے گا تو ثواب اور اجر پائے گا، نہیں دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں، جو نصاب کو پہنچتا ہو اسے دینا کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک، یہ چند باتیں ٹوٹی ٹوٹی ہم نے جلدی میں عرض کی ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سبوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو جو بھی اس مجلس میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس حاضری کو، اس مجلس میں بیٹھنے کو، اور ہم تھوڑی دیر تک جو اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کی باتیں سن رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کو ہم سبوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور ہماری اس مجلس کو اللہ عز و جل ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نیک صلہ، نیک بدلہ عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔